صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ، خوبصورت باب نماز کا، جماعت کا، امامت کا ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو باب ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا وہی جاری ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ آج اس میں جو حدیث پڑھیں گے یہ حدیث نمبر 665 ہے، اور یہ حدیث جو ہے عن ہشام بن عروہ سے روایت ہے، عن ابی، وہ اپنے والد حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاکن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری کی شکایت ہوئی، بیمار ہوئے، تو آپ نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، فصلی جالسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، وصلی وراءہ قوم قیاما، تو کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، قوما قیاما، جو لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی وہ کھڑے تھے، فاشار الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا، ان اجلسوا، کہ بیٹھ جاؤ، فلما انصرف، جب آپ نماز ختم ہو گئی اور آپ فارغ ہوئے، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، فاذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، واذا رفع فرفعوا، جب وہ کھڑا ہو جائے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، واذا صلی جالسا، جب وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، تو جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے، فصلوا جلوسا، کہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھاؤ، قائمن ہوتا ہے کھڑے ہو کے، اور جلوس یا جالسن ہوتا ہے بیٹھ کے۔ تو امام کی اقتداء کرنی ہوگی، اور یہ چونکہ پہلے کی حدیث ہے، پچھلی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی، حضرت بکر صدیق نے کھڑے ہو کے پڑھائی تھی، آپ کے ساتھ پہلو میں کھڑے ہو کر، جو پیچھے لوگ تھے وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے۔ تو اگلی حدیث ہم پڑھیں گے، وہ اس کی وضاحت کر دے گی کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھائی اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی بیٹھ کے پڑھو۔ اگلی حدیث سے مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں، حدیث ہے 657، اور یہ حدیث جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فسرع عنہ، یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس سے گر گئے، یہ فتح خیبر کے وقت کی غالباً بات ہے، یا کسی غزوے پہ تھے جب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے، جوہش شق الایمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دایاں پہلو تھا وہ زخمی ہو گیا، اور ہمیں یہ بھی پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں بھی اس میں زخمی ہوا تھا، فصلی صلاۃ من الصلاۃ وہو قاعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی، فصلینا وراءہ قعودا، تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے نماز بیٹھ کر ادا کری۔ فلما انصرف، جب فارغ ہوئے نماز سے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، فاذا صلی قائما، جب وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، فصلوا قیاما، تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھو، فاذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، واذا رفع فرفعوا، جب وہ کھڑا ہو تو اٹھے تو تم بھی اٹھو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم یہ کہو کہ ربنا لک الحمد، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، جب وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، فصلوا قائما، تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھو، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، تو جب وہ نماز بیٹھ کر پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ہوا فی مرضہ القدیم، اچھا اب یہاں پہ جو امام بخاری ہیں اب آگے خود فرماتے ہیں، وقال ابو عبداللہ، امام بخاری کا جو لقب تھا ابو عبداللہ، تو وہ کہتے ہیں قال حمیدی، حمیدی ان کے استاد تھے، کہ حمیدی نے کہا، جو ان کے استاد تھے انہوں نے یہ بات کہی، قال حمیدی قولو، ان کا قول یہ ہے کہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، کہ یہ جو قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، ہوا فی مرضہ القدیم، تو یہ اس وقت کا ہے جب مرض قدیم، یعنی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو لوگوں نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، ثم صلی بعد ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفہ قیاما، جبکہ جو بعد میں بیماری ہوئی تھی، جو ہم نے پچھلی حدیث پڑھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیٹھ کر پڑھی، والناس خلفہ قیاما، لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی،
لم یأمرہم بالقعود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل پر عمل کیا جاتا ہے، من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ فعل جو پہلے کیا تھا، بعد میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی فعل کیا ہے تو پہلا فعل جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے، اور اسی لیے قرآن کے اندر بھی بعض آیات منسوخ ہیں، ان کی تلاوت موجود ہے لیکن عمل منسوخ ہے، اور احادیث میں بھی بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو پہلے اور طرح سے تھے اور بعد میں اور طرح سے ہو گئے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کا اور قرآن کا جو شان نزول ہے اس کو بھی سمجھیں، اور ہمیں تاریخ کا بھی علم ہو کہ یہ حدیث کب کی ہے اور اگلی حدیث کب کی ہے، اور کس سے ہم دو حدیث ہیں دو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ اشارے سے، اور دوسری میں آپ نہیں فرما رہے کہ بیٹھ جاؤ، تو دونوں میں سے پھر کون سی مقدم ہے اور کون سی مؤخر ہے، اور کون سی منسوخ ہے اور کون سی جو ہے جس پہ حکم جو ہے وہ جاری ہوگا۔ تو اس لیے ہم ہر حدیث کو بلا سوچے سمجھے کوٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث پہلے دور کی ہے اور کون سی حدیث بعد کے دور کی ہے، اور کون سا حکم کس حکم سے منسوخ ہے اور کون سا حکم جو ہے وہ جاری رکھا گیا ہے۔ تو گویا یہ جو حدیث اب اس میں تفصیل جو بیان کی ہے امام بخاری نے، پہلی حدیث جو تھی اس میں حکم یہ تھا کہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے، تو وہی اب اس وقت کا عمل ہے، اور جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ایک احادیث کی ترتیب ہمیں معلوم ہونی چاہیے ادوار کی، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہوگا وہ ہوگا جس کو کہ حجت مانا جائے گا، اور یہ فیصلہ علماء کریں گے کہ اگر دو حدیث آپس میں متعارض ہیں تو کس حدیث پہ عمل کیا جائے گا۔ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا اچھا علم حاصل کریں اور شان نزول بھی سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ناسخ اور منسوخ کا علم بھی ہمیں معلوم ہو، خاص طور پہ وہ لوگ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، اگر انہیں ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ وہ غلطی کر جائیں اور کوئی ایسا حکم بیان کر دیں جو کہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کی بنا پہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ ان سب کا عمل جو ہے وہ غلط ہو جائے۔ دیکھیں اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا اور امام بخاری نے وضاحت نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ بس اگر امام بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو سب پیچھے بیٹھ کے پڑھیں۔ اسی طرح ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اگر امام مسافر ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسافر نہیں ہیں تو ان کی نماز کیسی ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں فقہ کی، نماز کے بارے میں، نماز باجماعت کے بارے میں، ان سب کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور دین کے بارے میں خاص طور پہ دین کی جو اہم چیزیں ہیں، عبادات ہیں، مالی معاملات ہیں، جو عدالتوں کے معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، جتنی بھی اہم چیزیں ہیں سب کے بارے میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کچھ مناسب پہ فائز ہیں انہیں تو گہرا علم ہونا چاہیے، لیکن عامت الناس کو بھی اتنا علم ہونا چاہیے جس سے ان کے اعمال خراب نہ ہوں اور وہ صحیح عمل کر سکیں، اور کوئی ایسا عمل غلطی سے نہ کر جائیں جو کہ ان کے نماز کو یا ان کے روزے کو یا ان کے حج کو یا دیگر چیزوں کو خراب کر دے۔ تو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور درست جگہ سے اور درست طریقے سے حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔